جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ آپ سے، اس میں ایک سوال بھی دنیا کا نہیں ہے۔ کتنا مال کمایا، کیا جمع کیا، کتنے بچے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ رب کون تھا تمہارا، دین کیا تھا، اور پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، میں آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں اور دلاتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ تو آپ بے سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں، میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اور کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کی بنیاد محبت الہی۔ دیکھیں، عبادت کیا ہے؟ پہلے تو اس بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں، دراصل دین کے کسی بھی معاملے پر، کسی بھی اصطلاح پر ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور بس سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی باتیں، یہ ایک عام ہمارا رویہ ہے، کیونکہ دین ہماری ضرورت نہیں ہے، اسی طرح دین کی اصطلاحات ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ سب سے سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ عبادت ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے۔ عبادت ضرورت ہے، مقصود یعنی مقصد نہیں ہے۔ مقصود اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ۔ دیکھیں، ایک عام بات میں آپ کو کہوں کہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو سیدھے راستے پر چلنا مقصود نہیں ہے، منزل تک پہنچنا مقصود ہے۔ اور یہ دیکھیں، ایک عام باتیں ہیں، لیکن اس کو یعنی سادہ سی بات ہے، لیکن ہم چونکہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، لہٰذا اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں مثال کے طور پہ ایک شخص مردان میں ہے اور وہ اسلام آباد جانا چاہتا ہے، تو اب اسلام آباد منزل، اسلام آباد کے راستے پر چلنا اس کی ضرورت۔ بس یہ ایک میں نے مثال آپ کو دے دی۔ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا جو ہے وہ تیرا رب ہے۔ تو ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ تو آج کا وہ جو موضوع ہے کہ عبادت کی بنیاد محبت الہی۔ دیکھیں، پہلے تو عبادت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، بندگی۔ اور عبادت یعنی بندگی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یہ مختصر مطلب میں نے آپ کو عبادت کا اور بندگی کا وہ معنی بتا دیا۔ عبادت یا بندگی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں، نفسانی خواہش کو چھوڑ کے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، یہی ہے عبادت ہے، یہی بندگی ہے۔ لیکن اگر زندگی چند اعمال کر رہے ہیں آپ اور باقی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، یا آپ کی منزل دنیا ہے اور چند آپ نے نماز روزہ کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری آج کے مسلمان کی دنیا میں رہنے کی نیت اللہ نہیں ہے بلکہ دنیا ہے۔ تو یہ بات یعنی دھوکے پر مشتمل ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ساری دنیا اگر آپ کما بھی لیں، ساری دنیا کے لیے آپ کی ہو جائے، تو موت کے وقت تو آپ کے ساتھ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی، تو وہ سب کچھ رہ جائے گا، چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مطلب یہ کوئی ایک دھوکہ ہی ہے کہ یہ میرا ہے وہ میرا ہے۔
تو بہرحال میں عبادت کی بنیاد محبت الہی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں عبادت اطاعت کو کہتے ہیں. اب جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ سے آپ کو محبت بھی نہیں ہوگی. یہ تھوڑی سی اس کو سوچیں اس بات کو. اللہ سے محبت آپ کو نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا وہ منزل نہ بن جائے، یا آپ اس کو منزل نہ بنا لیں، یا آپ پسند نہ کر لیں اسے. اس کی ملاقات کو، جو کہ میں نے آپ کو بتایا، جب تک آپ اسے پسند نہیں کریں گے تو پھر محبت بھی نہیں ہوگی. لیکن دنیا میں بھی آپ وہ چیز یعنی وہ چیز خریدتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی ضرورت ہو. آپ دیکھ لیں نا بازار میں ایک بہت بڑا سٹور ہے مثال کے طور پہ، تو وہاں آپ کون سی چیز خریدیں گے؟ پہلے تو آپ ضرورت کو دیکھیں گے، پھر آپ پسند کریں گے. مختصر میں بات کر رہا ہوں. تو ضرورت اور پسند، پہلے ضرورت اور پھر پسند. پسند کا لفظ بدل لیں محبت میں، تھوڑا سا اپر لیول ہے پسند کا. تو جب تک آپ کی منزل اللہ نہیں ہوگی تو آپ چاہیں گے بھی نہیں اسے جیسے کہ چاہنا چاہیے. ایمان کی نشانی یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو شدید محبت تو ہماری اللہ سے ہے نہیں. ہم تو یعنی کہنے کی بات تو نہیں ہے، دین بس ایک بوجھ ہے. دین کے جو بھی کام ہیں ایک بوجھ ہے ہم پہ. اس کی کوئی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں. بہرحال یہ میں نے مختصر طور پہ بتا دیا. دیکھیں محبت کی ابتدا ضرورت سے ہوتی ہے. تو ضرورت، دیکھیں عبادت اور پہلے محبت، لیکن اس سے پہلے ضرورت. جب اللہ کی محبت آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت جب ہوگی جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے. ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا، ساری قربانیاں دنیا کے لیے ہیں. تو یہ ساری باتیں مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عبادت وہ ہے جو آپ محبت سے کریں. جو آپ سرسری طور پہ کر رہے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، یعنی عبادت کا درجہ نہیں ہے، وہ ضائع ہونے والی چیز ہے. یعنی آپ دنیا میں بہت سے ایک نوکری کر رہے ہیں، آپ کا دل نہیں لگ رہا، لیکن مجبوری ہے، تنخواہ ملنی ہے اور ایک کام بس آپ مجبوری سے کرتے ہیں. یا عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو مزدور ہوتے ہیں دیہڑی والے، وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو یعنی برائے نام جو ہے کام کو ٹالتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام شوق سے نہیں کرتے، وہ بس کہتے ہیں ٹائم پورا ہو. آپ دیکھ لیں 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 3:30 بجے سے وہ لوگ مال سمیٹنے لگتے ہیں. گلکار کہتا ہے کہ بھئی اتنا مسالہ مت بناؤ کہ یہ پھر زیادہ ٹائم. تو وہ سارا بس ایک ضرورت کے تحت لوگ کام کرتے ہیں. تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں شدید محبت ایمان کا تقاضا ہے. اگر شدید محبت نہیں ہے تو انسان مومن بھی نہیں ہے. یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں. شدید محبت اگر اللہ سے نہیں ہے تو آپ میں وہ یقین پیدا نہیں ہو سکتا جو کہ مطلوب ہے. یقین نہ ہو تو پھر عمل نہیں ہوتا. یقین جب تک نہ ہو تو نہ محبت ہوتی ہے نہ یقین ہوتا ہے. پھر یہ دونوں چیزوں کی بنیاد ضرورت ہے. جب آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لا حاصل ہیں، بیکار ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے. دیکھیں اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم نے سوچنا ہے اپنے بارے میں. ہم نے تو دنیا تک اپنا مستقبل محدود کر دیا ہے. ایک آج عام ہر مسلمان کہتا ہے بس یہی میری دنیا ہے، یہ بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، بس یہی حساب کتاب ہوتا رہتا ہے. اسی کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں. تو یہ بات تو غلط ہے. ہمارا مستقبل دنیا نہیں ہے. ہمارا مستقبل موت کے بعد شروع ہوگا. یعنی ہمارا انجام شروع ہو جائے گا. انجام تو ویسے دنیا میں بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ اس پہ بات کا وقت نہیں ہے.
تو انجام جو ہے وہ پھر قبر میں جب آپ کو لٹا دیا جائے گا اس وقت جو ہے سارے معاملات کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ آپ سے، اس میں ایک سوال بھی دنیا کا نہیں ہے. کتنا مال کمایا، کیا جمع کیا، کتنے بچے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا. رب کون تھا تمہارا، دین کیا تھا، اور پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بہرحال دیکھیں یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. میں آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں اور دلاتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. تو آپ بے سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں. میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. اور کچھ دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اور کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے جس کا یقین ہو رب سے ملاقات کا، تو اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ہم نے تو دیکھیں صاف بات ہے، میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا رویہ مشرکانہ ہے. ہم اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں. جب اللہ آپ کی منزل نہ ہو تو آپ کے رویہ، آپ اگر نہ بھی کہیں تو لازماً اللہ کی رضا کو آپ نظر انداز کریں گے، اپنی مرضی کو ترجیح دیں گے اور آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. اسی ایک بات پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور رب کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.